مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذان ملت اسلامیہ ماہ محرم الحرام شریف رواں دواں ہے، اور پوری دنیا میں امام علی مقام، شہدائے کرب و بلا اور دیگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، مگر اذان ملت اسلامیہ جہاں محرم میں کربلا کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، وہیں اور بھی یادیں محرم سے وابستہ ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو وجود بخشا، یا یہ کہہ لیجیے کہ محرم ہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو وجود بخشا اور انسانیت کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اے میرے محبوب اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اذان ملت اسلامیہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ انسانی آبادی کو پیدا فرمایا جائے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ باری الہ، تو زمین میں ایسوں کو نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو آپس میں لڑیں گے، مریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلم، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ مجھے معلوم ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تم انسانوں اور انسانی برادری کے برے لوگوں کو دیکھ رہے ہو اور میں اچھے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اذان ملت اسلامیہ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی، اور انسان کی پیدائش کا مرحلہ بھی کتنا عجیب ہے۔ آپ میرے ایک ایک جملے پر غور کریے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانا چاہا تو حکم کن کے ساتھ انسان کو یک دفعہ جو ہے وجود نہیں بخش دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ مٹی لے کر کے آؤ۔ اذان ملت اسلامیہ اب حضرت جبریل، میکائیل اور حضرت اور بھی جو ہے فرشتے مٹی لینے کے لیے گئے، مگر مٹی نے انکار کر دیا کہ یہ انسان گناہ کرے گا اور اپنے ساتھ مجھے بھی جہنم میں لے جائے گا، لہذا مجھ پر رحم کریے اور مجھ سے انسان مت بنائیے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ جاؤ، تم جاؤ، تمہارا مزاج کچھ سخت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، وہ گئے اور انہوں نے جو ہے مٹی اٹھائی، مٹی نے بھی ان کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے کہ مجھے مت لے جائیے، مجھ سے انسان مت بنائیے، لیکن ان کا مزاج اللہ رب العزت نے اتنا سخت بنایا ہوا ہے کہ ان کے دل میں کہنے کے لیے رحم نام کی کوئی چیز نہیں رکھی اللہ رب العزت نے۔ اذان ملت اسلامیہ جب حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں مٹی لے کر حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مٹی کی عاجزی کے باوجود تم نے اس کو حاضر کر دیا، تم لے آئے، اب اس مٹی سے جتنے انسان بنیں گے، پیدا ہوں گے، ان کی روح قبض کرنے کا ذمہ بھی اے اسرائیل میں تمہیں دیتا ہوں۔
اعزان ملت اسلامیہ، پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اس مٹی پر اللہ رب العزت نے رحم و کرم کی، غم کی اور پریشانیوں کی بارشیں فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 39 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر غم اور پریشانیوں کی بارش فرمائی۔ 39 سال، صرف 1 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے رحم و کرم اور خوشیوں کی بارش فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو خوشیاں کم اور غم اور تکلیف زیادہ میسر آتے ہیں، اور خوشیاں بھی بغیر غم اور تکلیف کے حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اعزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد 40 دنوں کے لیے انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا، اور انسان جو ہے بس مٹی کی شکل میں تھا، ایک کاری کی شکل میں تھا۔ جیسے کاریگر مکان بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں نا، بس اس طرح سے انسان کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ مٹی جو ہے پکتی رہی، پھبکتی رہی، اس میں سے پھوٹتی رہی، اس میں کھٹاس پیدا ہوئی، اور پھر وہ مٹی جو ہے سوکھ گئی۔ اللہ نے پھر اسے گنوایا، اور پھر جو ہے اس سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو ہے پتلا تیار فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلا تیار ہو گیا، اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے اس میں کلمہ پھونکا، جس کو روح کہا جاتا ہے۔ جب روح پاک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سینے مبارکہ تک آئی، ناک کے راستے سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو چھینک آئی، اور آپ نے الحمدللہ کہا، اور اس کے جواب میں فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا، اور پھر یہ سنت مبارکہ مسلمانوں کے درمیان میں چل پڑی۔ اعزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ جب روح مبارکہ سینے تک آئی تو آپ نے چلنے کی کوشش کی اور آپ گر پڑے۔ اللہ رب العزت نے برجستہ فرمایا، خلق الانسان حلوعا، کہ انسان کو دیکھو کتنا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، کہ اس کی روح ابھی پورے پیروں تک نہیں آنے پائی ہے اور اس نے دوڑنا چاہا۔ تو جلد بازی انسانی فطرت میں ہے، مگر اعتدالی ہمارے اور آپ کے مذہب کی تعلیم ہے۔ ذات سامنے یہ ہوتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب پتلا تیار ہو گیا، اور روح اور اپنی جانب سے روح جب آپ میں پھونک دی گئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک آپ کی پیشانی میں رکھ دیا گیا، پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا جتنے فرشتے تھے، مگر ایک ابلیس تھا کہ جو اڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اعزان ملت اسلامیہ، یہ ایسا اس لیے کہا تھا اس نے کہ چونکہ انسان کا جو وجود ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اور شیطان کا اور ابلیس کا جو وجود ہے وہ آگ سے بنا ہے۔ مٹی کی فطرت میں یہ ہے کہ آپ اسے جتنا اوپر اچھالیں لے دے کے وہ نیچے ہی آتی ہے، اور آگ کی فطرت میں یہ ہے کہ آپ کتنی ہی کم جلائیں وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میری فطرت میں اوپر اٹھنا ہے اور آدم کی فطرت میں نیچے آنا ہے، میں حضرت آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ بارگاہ بنا دیا۔ اور پھر جب فرشتوں نے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ ہم نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جس کی بنا پر اللہ کی بارگاہ سے اسے مردود قرار دے دیا گیا، تو پھر فرشتے جو ہے دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ جو نماز کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں نا، یہ انہی 2 سجدوں کی یادگار ہے۔ اور نماز کے اندر ہر رکن ایک ہوتا ہے مگر سجدے 2 ہوتے ہیں، اس کا سبب، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ اذان ملت اسلامیہ،
پھر جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے راندہ کر دیا اور اسے مردود بارگاہ قرار دے دیا، اب اس کے دل میں انسانیت کے تئیں جو ہے حسد پیدا ہو گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ نکل۔ اور رضان ملت اسلامیہ، ابلیس کوئی چھوٹا موٹا معمولی انسان نہیں تھا، 6 کروڑ برس اس نے جو ہے اللہ کی عبادت کی ہوئی تھی، اور اتنی اس کی عبادت تھی عزیزان ملت اسلامیہ کہ آسمان کا کوئی گوشہ اور کونا اس کی عبادت سے بچا نہیں ہوا تھا، اور جنت کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی، اور فرشتوں کا وہ سردار اور فرشتوں کا اسے معلم اور اسے استاد کہا جاتا تھا، جنت میں تخت پر بیٹھتا اور فرشتوں کو ڈیوٹیاں بتایا کرتا تھا۔ لیکن نبی کی تعظیم اللہ کے نزدیک اتنی عظمت والی ہے کہ اگر 6 کروڑ سال عبادت کرنے والا بھی نبی کی تعظیم سے انکار کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی مردود بارگاہ قرار دے دیتا ہے، اور جنت میں رہنے والا اگر اللہ کے نبی کی تعظیم کا انکار کر دے تو اسے بھی جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جن کی چھوٹی چھوٹی عمریں ہوں، چھوٹا سا علم ہو، اور جو ابھی جنت کے باہر ہوں، اگر وہ حضور کی شان میں گستاخی کریں، اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں، یا کسی اور اللہ کے برگزیدہ بندے یا ولی کی بارگاہ میں گستاخیاں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جو ہے جنت سے محروم فرما دیا کرتا ہے، انہیں بھی مردود بارگاہ قرار دے دیا کرتا ہے۔ اذان ملت اسلامیہ، اذان ملت اسلامیہ، جب ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندہ بارگاہ کیا، یعنی اپنی بارگاہ سے اسے مردود قرار دے دیا، تو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت عطا فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے ایمان، تجھے تو مر جانا چاہیے شرم سے، تجھے اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا، تو زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ تجھے تو شرم سے چلو اور پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ وہ ابلیس کہنے لگا کہ جب تک رہوں گا، شیطان کہنے لگا کہ جب تک رہوں گا انسان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، اور اتنا بہکاؤں گا کہ اکثر انسانی آبادی کو اے اللہ تو اپنے راستے پر نہیں پائے گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ پہلے تو کوشش کروں گا کہ تیرا کوئی بندہ صراط مستقیم پر آنے نہیں پائے، یعنی وہ مسلمان نہ بننے پائے، وہ کچھ بھی بن جائے، لیکن اگر وہ مسلمان بھی بن جائے تب بھی میری کوشش یہ رہے گی کہ اس کے اندر سے اسلامی نور اور اسلامی تہذیب کو میں ختم کر دوں اور اسے نام کا مسلمان رہے۔ وہ مسلمان رہے لیکن یا اللہ تیری بندگی نہ کرے۔ عزیزان کے سامنے یہ شیطان کے بول تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا فرما، میں جو ہے انسان کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، اور انسان کو میں جو ہے تیری بارگاہ سے دور کر دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جا ہم تجھے جو ہے قیامت تک کی زندگی عطا فرماتے ہیں، بہکا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بہکا، تجھے پوری چھوٹ ہے ہماری جانب سے، تو جیسے چاہے ویسے بہکا، ہم تجھے قیامت تک کی مہلت بھی دیتے ہیں، ہر طرح کا اختیار بھی دیتے ہیں، جیسے چاہ میرے بندوں کو بہکا۔ لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سن، میرے بندوں میں ایسے بھی بندے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چل پائے گا، میرے فضل و کرم سے اور ان کی استقامت سے وہ تیرے ہر داؤ اور ہر فریب سے جو ہے بچ جائیں گے۔ جان سامیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب شیطان نے یہ کہا کہ اے اللہ میں انسان کو گناہوں میں ڈبا دوں گا، اتنا بہکاؤں گا، اتنا ورغلاؤں گا، اور ہر وہ گناہ جو تیری نافرمانی بنتا ہے میں انسان کو اسے کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے قسم کھا رکھی ہے انسان کو گنہگار کرنے کی، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی قسم کھاتے ہیں انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، کہا کہ تجھے جتنا بہکانا ہو، ورگلانا ہو،
میرے بندوں کو جتنا میرے راستے سے ہٹانا ہو تو ہٹانا، میرا بندہ بہک جائے گا، ورغلا جائے گا، میرے راستے سے ہٹ جائے گا، لیکن سن، میرا بندہ عمر کے جس حصے سے مجھے آواز دیتا ہوا نظر آئے گا، میری رحمت بھی اس کا استقبال کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کا جو ہے رحم و کرم اگر آپ دیکھنا چاہیں، اگر آپ بندوں سے خدا کی محبت دیکھنا چاہیں عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رحمت عام ہے، اور اس نے اپنی رحمت کو عام فرما رکھا ہے۔ نیک ہوں، بد ہوں، گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، نیکوکار ہوں، ہر ایک کو وہ رزق دیتا ہے، سب کے گھروں میں پانی برساتا ہے، سب کے گھروں میں دھوپ پہنچاتا ہے، جو بیمار پڑتا ہے اسے شفا عطا فرماتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے پریشانی کے عالم میں اسے پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پھر یہاں سے انسان اور شیطان کی دشمنی یہاں سے شروع ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے لوگوں ہوشیار رہنا، تمہارا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا، یعنی یہ تمہارے سامنے ایسی چیزیں لائے گا جو تمہیں معلوم ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن اس میں اتنا حسن ہوگا، اتنی کشش ہوگی، اور اس میں ایسی زینت ہوگی شیطان کی طرف سے کہ تم اسے کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اللہ کے خوف کی خاطر، پھر تم سے اشرف اور اعلیٰ انسان دنیا میں دوسرا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان سامعین، اب تک یہ معاملات جو ہے صرف آسمانوں پر تھے، اور یہاں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے عزت اور شرافت کے ساتھ جنت میں ٹھہرایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم چونکہ انسانی جنس سے تھے، فرشتے آتے تھے، مگر فرشتوں میں آپ کا من نہیں لگتا تھا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، کوئی ایسا ہوتا جو میرے جنس سے ہوتا، یعنی وہ بھی انسان ہوتا، اور میں اس سے جو ہے باتیں کرتا، اپنے دل کا حال بیان کرتا۔ عزیزان السامعین، اللہ رب العزت نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پھر ان کا جو ہے نکاح فرمایا، اور حضرت آدم سے فرمایا کہ حوا کا مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم نے فرمایا کہ یا اللہ مہر کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ فرمایا کہ عورتوں کا عوض، عزیزان ملت اسلامیہ، انہیں ہاتھ لگانے کا عوض اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ادا کرو۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ یا اللہ کیا ادا کروں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ 70 مرتبے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ عزیزان، وہ میرا محبوب جس کا نور پاک اے آدم آپ کی پیشانی میں جلوہ فرما ہے، جگمگا رہا ہے، میرے اس پیارے رسول پر 70 مرتبے درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرو۔ عزیزان، آپ بھی پڑھ دیجیے عزیزان، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود و سلام کی فضیلت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو ایک دوسرے کو جو ہے رشتہ ازدواج میں جو ہے باندھا۔ عزیزان، لیکن شیطان نے جب یہاں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا نکاح بھی فرما دیا، اس کے دل میں اور جلن پیدا ہو گئی۔ وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آیا اور طرح طرح سے جو ہے آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا، مگر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو چونکہ مرد کی فطرت میں سختی ہوتی ہے، اسے جو ہے نکار دیتے اور بھگا دیتے۔ پھر ایک مرتبہ وہ کیسے ہی، خواب و مور کی شکل میں آیا ہو، سانپ کی شکل میں آیا ہو، کیسے بھی آیا ہو، جنت میں داخل ہوا، حضرت حوا کے پاس ایک بوڑھی کی شکل میں آیا اور حوا سے کہنے لگا کہ اے حوا، اللہ نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہ خوبصورتی آپ کی ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حوا نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں ایک عجیب سا صدمہ پیدا ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ خواتین کو آپ کچھ کہہ لیں، ان کے کان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ خواتین کو اتنا کہہ دیجئے کہ آپ بوڑھی نظر آ رہی ہیں، عزیزان سامنے دیکھیے کتنا بڑا صدمہ ان کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہی بڑھ کیوں نہ جائے، مگر وہ جوان دکھے اور خوبصورت دکھے۔ عزیزان سامنے
خوبصورت ہونا یہ عورت کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اعزاز سامعین، تو جب حضرت حوا نے شیطان کے منہ سے یہ بات سنی کہ یہ خوبصورتی اور یہ جوانی ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی، آپ کے دل میں ایک عجیب سا صدمہ سا بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ شیطان نے کہا کہ بڑھاپا آئے گا۔ تو حضرت حوا یہ دوسرے انسان تھی، بڑھاپا دیکھا ہی نہیں تھا، ان سے پہلے کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ اس ملعون نے کہا کہ دیکھو مجھے دیکھو، بڑھاپا یہ ہوتا ہے ذات سامنے۔ حضرت حوا نے جب اس کو دیکھا، سفید بال، کمر جھکی ہوئی اور پیٹھ پر جو ہے کبڑا پن، اور آنکھوں کے نیچے جھریاں، گالوں پر جھریاں، جیسے بھنا ہوا بھٹا رکھا ہو، اس کی کھال سے لٹک رہی ہو۔ حضرت حوا نے یہ دیکھا تو وہ تو سک پکا گئی۔ جب شیطان نے دیکھا کہ ان پر میرا وار چل رہا ہے، اب شیطان نے پھر جو ہے ورغلانا شروع کیا ہے۔ لیکن حوا مایوس مت ہو، اس کا بھی علاج ہے۔ اچھا، اس کا بھی علاج ہے؟ کیا علاج ہے؟ کہا کہ وہ شجر وہ دکھ رہا ہے، کہا کہ اگر اس کی تم و تمہارے شوہر دانے کھا لے تو پھر بڑھاپا تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ذات سامنے اس نے یہ کہا حضرت حوا، اور وہ شجر وہ تھا شجر ممنوعہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا اور آدم سے منع فرما دیا تھا، اور فرمایا تھا آدم اور حوا کو کہ جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، مگر سنو وہ جو شجر ہے، خواہ وہ گیہوں کا تھا یا انگور کا تھا، دونوں باتیں کتابوں میں ملتی ہیں، فرمایا کہ اس شجر و درخت میں سے کچھ مت کھانا، بقیہ پوری جنت میں تمہیں اجازت ہے، جہاں چاہو گھومو پھرو کھاؤ پیو، یہ پوری جنت تمہاری ہے۔ اذان سامعہ، لیکن شیطان نے حضرت حوا کو برگلا دیا، ڈرا دیا تھا، اور ان کے دل میں جو ہے اندر سے طرح طرح کے وسوسے ڈال دیے۔ ذات سامعہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم جب جو ہے تشریف لائے آپ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ آج میرے پاس کوئی نصیحت کرنے والا آیا تھا اور اس نے مجھے ایسا ایسا کہا۔ حضرت آدم نے حضرت حوا کو بہت سمجھایا، مگر جو سمجھ جائے وہ عورت کس چیز کی سمجھ رہے ہیں، عورت کی فطرت میں ہے ہٹ دھرمی کرنا۔ کہا کہ نہیں، مجھے تو وہ درخت، اس کے دانے مجھے چاہیے اور میں بھی کھاؤں گی اور آپ بھی کھاؤں گی، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں جوان بنی رہوں اور آپ بوڑھے ہو جائیں۔ ذات سامنے، اب وہ اڑ گئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کو، وہ دانے کھانے پڑے، حضرت حوا نے بھی کھائے۔ اب وہ جو گیہوں کے دانے ہوں یا انگور کے دانے ہوں، عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ پیٹ میں گئے تو انہوں نے خلولی مچانا شروع کر دی اور انہوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، نجاست کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، اب جاؤ زمین پر جاؤ، زمین پر جاؤ۔ اب پھر جو ہے اب انسان جنت سے جو ہے زمین پر اتارا گیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، ہے نا، یہ ایسا اس لیے تھا تاکہ جو بدکار ہوں، بد کردار ہوں، گنہگار ہوں، کفار و مشرکین ہوں، ان کے فساد سے جنت محفوظ رہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے پہلے سرزمین پر جناتوں کو بسایا تھا تو انہوں نے قتل و غارت گری کرنا شروع کر دیا تھا، مار دھاڑ کرنا شروع کر دیا تھا، اللہ کی زمین کو خون سے سنانا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمندروں میں پھینکوایا، جزیروں میں پھینکوا دیا، اور اس سرزمین کا اللہ رب العزت نے پھر انسان کو مالک بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے، یہ اس کی حکمت تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کو زمین پر بھیجا جائے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام خود بھی آ جائیں اور ان کے پیچھے پیچھے جو ان کی نیک اولاد ہے وہ بھی جنت میں چلی آئی۔ اذان سامعہ، اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم جو ہے یہاں تشریف لائے، اذان ملت اسلامیہ زمین پر اتارے گئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کو شری لنکا میں ایک پہاڑ ہے اس پر اتارا گیا۔ حضرت حوا کو عرب میں ایک جگہ ہے جس کو جدہ کہا جاتا ہے، جہاں حاجی لوگ اترتے ہیں، ایئرپورٹ ہے، وہاں اتارا گیا۔ اذان سامعہ، اذان ملت اسلامیہ، یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ و کہاں شری لنکا ہے اور کہاں عرب ہے، تقریباً 1600 کلومیٹر کا جو ہے فاصلہ ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے۔ اذان ملت اسلامیہ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان ہے جو پوری دنیا میں اکیلا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کو جب جنت سے اتارا گیا تو آپ اپنی اس چھوٹی سی خطا پر آپ 300 سالوں تک روتے رہے گا، 300 سالوں تک۔
اور 300 سالوں تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آسمان کی طرف شرم کے مارے منہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں القاء فرمایا، یعنی یہ خیال پیدا فرمایا کہ جب میں جنت میں تھا تو میں نے جنت میں دیکھا کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہیں وہیں اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا۔ تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، اور یہ خیال اللہ نے آپ کے دل میں بھیجا کہ کیوں نہ اس ذات گرامی کے صدقے میں اللہ سے جو ہے اپنی اس غلطی کی توبہ کی جائے۔ جیسی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی و ذنوبی، کہ اے اللہ تیرے محبوب حضرت محمد کا واسطہ وسیلہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری غلطی کو معاف فرما، میری خطا کو درگزر فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں اپنے حضور کا وسیلہ لگانا تھا، اور وہاں سے اللہ رب العزت نے مزدہ بھی سنا دیا کہ اے آدم، ہم نے آپ کی غلطیوں کو معاف کیا۔ عزیزان آپ کی غلطیوں کو معاف کیا۔ تو ایک بڑی کہانی ہے۔ تو یہ محرم صرف اس کا تعلق صرف شہادت امام حسین سے ہی نہیں ہے۔ محرم ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو وجود بخشا۔ محرم ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو جنم دیا، عزیزان علیہ السلامی انسانیت کو وجود بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔